बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपसे जिस बहन की स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं वो खुद को एक कट्टर यहूदी और प्रो इजरायली कहती थी और इनका पूरा ख़ानदान भी कट्टर यहूदी है जो ये समझते हैं कि फ़िलिस्तीन पर सिर्फ इजराइल का हक है और उसमें फ़िलिस्तीनियों का कोई हक नहीं है। दोस्तों इस बहन का इस्लाम कबूल करना इसलिए भी इतना ख़ास है क्योंकि यहूदी अपने मज़हब के अलावा किसी और मज़हब के मानने वालों को चौपाइयों से ज़्यादा की अहमियत नहीं देते। इसलिए ये अपना मज़हब तो छोड़ सकते हैं लेकिन कोई और इनका मज़हब कबूल नहीं कर सकता। इनके बकौल यहूदी नस्ल के लोग ही यहूदियत पर अमल कर सकते हैं और वही खुदा के असल महबूब बंदे हैं और बाकी सब इनकी खिदमत करने के लिए पैदा किए गए हैं। दोस्तों इस तरह के मज़हब में पैदा होने के बाद भी इस बहन ने हकीकत को कैसे पहचाना और इस कट्टर सोच से बाहर निकलकर इस्लाम को कैसे कबूल कर लिया, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस बहन ने बताया कि मैं एक यहूदी घराने में पैदा हुई थी और मैंने 2018 में इस्लाम कबूल किया था। मैं मॉन्ट्रियल कनाडा में एक हासिदी खानदान में पैदा हुई। मैं 3 या 4 साल की थी जब मेरे वालिदैन की तलाक हो गई तो मेरी वालिदा ने मेरी और मेरे बहन भाइयों की परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली। मेरे वालिद भी यहूदी हैं, उनका ताल्लुक मशरकी यूरोप से है। मेरी वालिदा मराकश से थी मगर वो फ़िलिस्तीन में पैदा हुई। Story. For those of you who haven't seen me on TikTok, basically I was born Jewish to a Jewish family and I converted to Islam in 2018. मैंने खुद को हमेशा इसराइली यहूदी समझा। मैं अब भी अपने आप को एक नस्ली यहूदी समझती हूँ जो मजहबी तौर पर मुसलमान ही होते हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक यहूदी स्कूल में ही पढ़ती रही। हाँ, स्कूल के इख्तिताम तक मैं एक कट्टर यहूदी थी। मैं यहूदियत पर यकीन रखती थी, ख़ास तौर पर मुझे तौरात पर यकीन था और यहूदियत की तालीमात पर। चूँकि मैंने यहूदियत की तालीम हासिल की थी तो मैं कट्टर होने के साथ साथ प्रो इजरायली भी थी। यानी मुझे यकीन था कि फ़िलिस्तीन कुछ नहीं, ग्रेटर इजराइल ही सब कुछ है। मेरा ख़ानदान भी यहूदियत के इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था जो कि अपने नज़रियात में इंतहाई कट्टर और मुतासिब होते हैं। हम लोग कदामत पसंद थे। अपने फ़िरके की मुनासिबत से हम मामूली सा लिबास पहनते थे, यहूदी तर्ज ज़िंदगी अपनाए रखते थे, हम कौशर खाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों आपको बताते चले कि कौशर का क्या मतलब है। तौरात में बनी इस्राइल के लिए जिस गोश्त को हलाल करार दिया गया इसको कौशर कहा जाता है। तौरात में कहा गया कि खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इस्राइल से कहो कि ये सब जानवर हैं जिन्हें तुम ज़मीन के सभी जानवरों में से खा सकते हो। अगर जानवर के खुर 2 हिस्सों में बटे हों और वो जानवर जुगाली भी करता हो तो तुम उस जानवर का गोश्त खा सकते हो। जो जानवर जुगाली करते हैं लेकिन उनके खुर फटे ना हो तो ऐसे जानवर का गोश्त मत खाओ। जैसे ऊँट, समुद्री बिज्जू और खरगोश तुम्हारे लिए नापाक हैं, सुअर वैसा ही है, इसलिए वो तुम्हारे लिए नापाक है। इन जानवरों का गोश्त मत खाओ, हत्ता कि इनके मुर्दा जिस्म को भी मत छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। तो ये थी कौशर की कुछ तारीख। दोस्तों अब दोबारा से मौजू पर आते हैं। इस खातून ने बताया कि मैंने हाई स्कूल से तालीम मुकम्मल की तो गैर यहूदी लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। मुझसे वो यहूदियत के बारे में सवाल करते थे, मैं उनको जवाब देती थी। बाज़ औक़ात मुश्किल सवालात की वजह से मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ता। मिसाल के तौर पर एक औरत ने मुझसे पूछा कि ये शबत क्या है। ये असल में एक अकीदा है कि खुदा ने 6 दिन में दुनिया को बनाया और 7वें दिन आराम किया। तो यहूदी कहते हैं कि हमें भी 7वें दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। तो उस औरत ने मुझसे जो भी सवाल किए मुझे उनका जवाब नहीं पता था तो मुझे बहुत मुश्किल आई और फिर मैंने दिमाग से सोचना शुरू किया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहूदी करते हैं और इनका कोई मतलब नहीं बनता, हकीकी ज़िंदगी में ये कोई माना नहीं रखती। तो मेरा यहूदियत के साथ एक फ़ासला शुरू हो गया। मैंने शबत के दिन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बहन का कहना था कि मेरे कुछ और माह ऐसे ही गुजरे। फिर मैंने महसूस किया कि मैं खुदा से बेगानी सी हो चुकी हूँ और मुझे लगा कि अब मुझे खुदा के करीब होने की ज़रूरत है। खुदा से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए क्योंकि मुझे खुद में खालीपन सा महसूस होना शुरू हुआ। स्कूल जाने से पहले मैंने एक किताब पढ़ना शुरू की जो ज़बूर थी जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुतालिक लिखा हुआ था। इस किताब के मुतालिक जब मैंने पढ़ा कि हज़रत दाऊद ने कैसे खुदा को सजदा किया
اس کا طریقہ بتایا ہوا تھا۔ یہ بار بار بہت سی جگہ پر لکھا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یہودی کیوں عبادت کرتے وقت سجدہ نہیں کرتے؟ تو میں نے گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا اور ایک ویب سائٹ پر گئی اور ربی سے بات کی، مگر ان کے جوابات سے میں مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو میں نے یہودیوں کے ایک فرقے قرائی کے متعلق جانا۔ قرائی یہودی تورات پر سختی سے عمل کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ جدید دور میں یہودی جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ الہامی نہیں ہے، یہ بدل چکی ہے، اور جو بھی یہودی آج کل کر رہے ہیں وہ صرف ربی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ واقعی اصل ہے یا نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو واقعی میں یہودیت کے ساتھ بڑی گڑبڑ ہے کہ وہ اپنے مذہبی اسکالرز کی بتائی ہوئی باتوں کو مان رہے ہیں، مگر تورات میں تو یہ ساری چیزیں کہیں نہیں لکھی ہیں۔ تو میرے کئی سوالات کے جوابات اس ریسرچ کے عمل میں مل گئے، جیسے شبت میں جو بھی پابندیاں ہیں وہ تورات میں کہیں لکھی ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل فون تو پہلے دور میں تھا ہی نہیں، تو کیسے یہ ربی نے کہہ دیا کہ شبت کو موبائل فون استعمال کرنے کی ممانعت ہے؟ یہ تو جدید دور کی چیز ہے، پرانی کتابوں میں کیسے لکھی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ مجھے قرائی یہودیوں کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ وہ تورات پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور کسی بدعت کو نہیں مانتے۔ اس وقت میری صرف ایک ہی مسلمان دوست تھی، مگر ہم اتنے قریب نہیں تھے، ہم نے کبھی بھی مذہب سے متعلق بات نہیں کی تھی۔ میں اس دوست سے کبھی نہیں ملی تھی کیونکہ ہم انٹرنیٹ پر ہی بات کرتے تھے، ایک دوسرے کو ویڈیوز بھیجتے تھے، کچھ عام سی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر میں نے اسی دوست کے توسل سے ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہودی اور مسلمان کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، اور مجھے لگا کہ اسلام اور یہودیت میں بہت مماثلت ہے۔ مجھے لگا کہ یہودی اور مسلمان ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس وقت میں نے سوچا کہ مسلمانوں کا خدا اور ہے جس کو وہ اللہ کہتے ہیں، اور یہودیوں کا اور۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اللہ خدا کا ہی ایک نام ہے۔ پھر اس وقت مجھے پتا چلا کہ مسلمان یہودیوں کے سارے پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ وہ دو مزید پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، جیسس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن کو خدا کا کلام کہتے ہیں۔ اور میں نے سوچا کہ مسلمانوں نے یہودیوں کی کتابیں کاپی کر لی ہیں اور ان کو اپنا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مجھے پھر پتا چلا کہ یہ کاپی پیسٹ نہیں، بلکہ یہودیوں اور مسلمانوں کا خدا ہی ایک ہے، اور وہ اپنی باتیں بتا رہا ہے جیسے تورات میں بتائیں اور زبور میں بتائیں۔ تو میں نے یہ جان کر خود سے کہا کہ یہ تورات کا اپڈیٹ ورژن ہے اور اسلام یہودیوں کی اپڈیٹ ہے۔ تو میں نے اسلام کو جاننا شروع کر دیا، اور مجھے یاد تھا کہ حضرت داؤد سے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے سجدہ کس طریقے سے کیا۔ تو میں نے سوچا کہ مسلمان بھی اسی طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا واقعی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسے ہی سجدہ کیا جائے، اور تمام یہودی بھی ایسے ہی عبادت کرتے تھے، مگر پھر ربی آئے اور انہوں نے یہودیت کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں نے مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ جوتے اتار کر مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی میرے لیے اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ عبادت کی جگہ کا اتنا احترام تو کیا جانا چاہیے۔ مجھے مسلمانوں کا جوتے اتار کر مسجد میں جانا دیکھ کر یاد آیا کہ میں نے بھی اپنی مذہبی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے جب خدا سے بات کرنا چاہی تو خدا نے کہا کہ اپنے جوتے اتار کر آؤ اور پھر میرے سے بات کرو۔ تو یہ چیز بھی یہودیت اور اسلام میں ملتی تھی، مگر اس وقت تک میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی گئیں اور ایک پہاڑ بنتا گیا، اور مجھے خیال آتا رہا کہ اسلام میں واقعی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی منطق ہے۔ تو پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں اسلام سے متاثر ہوتی رہی، اور بالآخر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن میں لکھی باتیں میرے دل پر اثر کرتی گئیں، اور تب تک میں اسلام کو لے کر قائل ہو چکی تھی، مگر قبول کرنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ مجھے اپنا سارا کلچر پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ تو میں اس چیز کو تاخیر کا شکار کرتی رہی، مگر پھر ایسا موڑ آیا کہ جب میں نے سوچا کہ اب مجھے اسلام قبول کر ہی لینا چاہیے اور اچھا مسلمان بننا چاہیے، اور یہ چیز مجھے ایک اچھا یہودی بنائے گی۔ مجھے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنا مذہب ہی تبدیل کرنا ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نے اسلام سے سیکھی تھیں، اور میں ایک بہتر انسان بنی تھی۔ اسلام میں ایک شائستگی ہے، مسلمان جو لباس پہنتے ہیں وہ بہت شائستہ ہوتا ہے، کھانا پینا حلال ہوتا ہے، اور یہودیوں جیسا ہی ہے۔ اور پھر میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ 2017 کا رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے یہودی ہونے کے ناطے روزے رکھے ہوئے تھے، اور ہمارے روزے 24 گھنٹے کے ہوتے تھے۔
تو رمضان میں روزہ رکھنا مجھے مشکل نہیں لگا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں خود کو اسلام میں مکمل طور پر ڈھالنا چاہتی تھی۔ میں نماز پڑھنا چاہتی تھی، روزے رکھنا چاہتی تھی، اور پھر جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے نماز سیکھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی، جھٹ پٹ ہی سارا کچھ یاد کر لیا۔ حالانکہ میں عربی زبان پہلے نہیں بول سکتی تھی، مگر یہ میرے لیے زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا کیونکہ میرے دل میں اسلام کی تڑپ تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی اور میں نے وہی کلمہ پڑھ لیا اور میں نے دل میں کہا کہ واہ، اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ پھر میں نے وہ چیزیں سیکھیں جن کی اسلام میں ممانعت ہے یا جن کی کرنے کی ہدایت ہے۔ میں پھر نماز جمعہ کے لیے بھی گئی۔ یہ بھی بہت روح کو تڑپا دینے والا تجربہ تھا۔ میں پرو اسرائیلی تھی اور اسرائیل کی حمایت میں انٹرنیٹ پر پوسٹ کرتی رہتی تھی، مگر میرا ذہن بعد میں تبدیل ہو گیا۔ ایک لڑکی نے اسرائیل کی حمایت میں مجھے پوسٹ بھیجی، میں نے پسند نہ کی۔ یہ قدرتی عمل تھا کہ میں حقیقت پسند بن گئی اور مجھے اسرائیل کی زیادتیاں ہی نظر آنے لگیں۔ And I can't exactly remember what was the thing, the last drop that made me Muslim, but I do remember when I decided basically to become Muslim. It was Ramadan, it was 2017, and I was like, you know what, I'm going to do Ramadan just cause, just want to see what it's like, you know. So I was like, I'll do it. And as a Jew, I had fasted for like Yom Kippur, so it was like 25 hours for Yom Kippur. So I'm like, yeah, I can do this. And I was able to do this. And I was like, you know what, I want to fully immerse myself in it, so I'm going to like pray too. So subhanallah, I actually learned to pray like really quickly, and I remember that I think it's in the Quran, or it says that, you know, God made this language easy for you to understand. And I was like, subhanallah, I was able to learn to pray so quick, and I never had even spoken Arabic. All I knew was like shukran and salam. Like honestly. دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔